السلام علیکم سر، میرا نام سمن دانش ہے اور میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ خواتین جب اپنی فیملی کو، اپنے ہسبینڈ کو سپورٹ کرنے کے لیے کوئی کام اسٹارٹ کرتی ہیں اور پھر اللہ کے فضل و کرم سے وہ کام اچھا چلنے لگتا ہے اور اس کا ایک اچھا ٹرن اوور آنے لگتا ہے، تو یہ والی چیز جو ہے وہ ہسبینڈس کو برداشت نہیں ہو رہی ہوتی، اور اس کی وجہ سے جو ہے پھر وہ گھر میں کافی پرابلمس اینڈ ایشوز کریٹ ہو رہے ہوتے ہیں، اور ان کی پوری کوشش ہوتی ہے، بلکہ وہ کر رہی ہوتی ہیں کہ کسی چیز میں بھی کوئی لیکنگ نہ ہو، اور اپنی جتنی ذمہ داریاں ہیں وہ سب ذمہ داریوں کو بھی پورا کر کے اپنے کام کو بھی ساتھ ساتھ مینیج کر رہی ہوتی ہیں، اور اپنی فیملی کو اور اپنے ہسبینڈ کو بہت اچھے طریقے سے سپورٹ کر رہی ہوتی ہیں، لیکن اچھی ارننگ جب وہ کرنے لگتی ہیں تو یہ والی چیز جو ہے وہ ہسبینڈس کو بالکل برداشت نہیں ہو رہی ہوتی۔ تو آپ بتائیے کہ اس میں جو ہے وہ خواتین کو کیا کرنا چاہیے، اور اس بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ تو یہ کسی کا ایک انڈیویجول پرابلم ہوگا اور بہت سارے لوگوں کا یہ پرابلم ہوگا کہ وہ ایٹ پار نہیں ہے مرد، تو مرد اپنی سبکی محسوس کرتا ہے، پھر وہ غصہ کسی اور طریقے سے نکالتا ہے، وہ یہ کہتا ہے ٹھیک ہے تم بہت کماتی ہو لیکن دیکھا تم نے یہ باتھ روم کتنا گندا ہے، مطلب یہ ہے کہ یہ کیا بات ہوئی ہے جب میرے دوست آتے ہیں تم کھانا باہر سے منگوا لیتی ہو وغیرہ وغیرہ وغیرہ۔ تو اس میں دیکھیں، اگر آپ تھوڑا گہرے ہو کے سوچیں نا، یہ پرابلم کس کا ہے؟ یہ پرابلم صرف بندے کا ہے، بندے کا پرابلم ہے، لیکن جو وہ لڑکی ہے نا وہ اس کو اپنا پرابلم بنا رہی ہے۔ وہی بات سمجھ رہے ہیں؟ خدا نہ خواستہ میں ان کو گالی بکوں، یہ کس کا پرابلم ہے؟ میرا پرابلم ہے نا، میں نے بہت بڑی غلطی کی ہے نا۔ اگر اس کو یہ اپنا پرابلم بنا لیں گے تو یہ کہیں گے انہوں نے مجھے گالی دی، ان کے سامنے میں دیکھ لوں گا، میں ایسے کروں گا، میں یوں کروں گا، یہ کرنا شروع کر دیں گے۔ بعض کا تو پرابلم کسی اور کا ہوتا ہے، ہم اپنے سر پہ جھٹکا دیتے ہیں۔ آپ بہت اچھا کماتی ہیں، بہت زبردست کماتی ہیں، آپ کا خاوند جو ہے وہ اس بات پہ ڈسٹرب ہو رہا ہے، تو پہلا پرنسپل تو یہ ہے کہ یہ ایکچولی اس کا پرابلم ہے، یہ آپ کا پرابلم ہے۔ ایز لانگ ایز آپ کوئی غلط بات ہے، سب کو جتاتی نہیں پھرتی، سب کو کہتی نہیں پھرتی تم نکھٹو بیوی کی کمائی کھا رہے ہو وغیرہ، اس طرح کی بات نہیں کرتی، تو پہلا تو اپنے آپ پر ایموشنل پریشر یہ ہٹائیے کہ دس از ناٹ مائی پرابلم۔ لیکن دوسری بات یہ ہے کہ گھر کے فیصلوں کے اندر بہرحال مرد اور عورت دونوں کو بیٹھ کر فیصلے کرنے چاہیے۔ جب ہمیں ہماری بچیوں کو خاص طور پر جو سب سے بہت بڑی سکل سکھانے کی ہے وہ یہ ہے کہ جذبات کا وربل اظہار کرنا انسٹیڈ آف باڈی لینگویج سے اظہار کرنا۔ یعنی مرد آیا اور عورت کسی بات پہ جائز بات پہ ناراض ہے، اب وہ چپ کر کے بیٹھے، وہ آ کہتے کیا بات ہے، کوئی بات نہیں، بتائیں کیا بات ہے، آپ اپنا کام کریں، نہیں بتائیں تو صحیح کیا بات ہے، مجھے آپ رہنے دیں کوئی بات نہیں۔ اس کی بجائے وہ یہ کہ آپ آرام سے کھانا کھا لیجیے، میں نے آپ سے بہت ضروری بات ہے، اور یہ جو میں بات کر رہی ہوں آپ سے ہو سکتا ہے میں غلط ہوں، لیکن میں آپ کے علاوہ کس کو کہوں، آپ تو میرا سب کچھ ہے۔ مجھے اس بات پر احساس ہو رہا ہے کہ یہ جو میں زیادہ پیسے کماتی ہوں تو شاید یہ آپ کو برا لگ رہا ہے، پتہ نہیں کیوں مجھے یہ احساس ہو رہا ہے، اور جب آپ نے اس کی بات کہی تو مجھے یہ لگا کہ شاید آپ مجھے تانا دیں گے۔ میں ذرا آپ کے ساتھ وہ بات کلیئر کرنا، ہو سکتا ہے میں غلطی کہہ رہا ہوں، یعنی وربل نیگوشیشن کو یوز کریں کسی بات کی سیٹلمنٹ کے لیے، ایک ایموشنل رسپانس کے لیے۔ اب یہ مثال میں کئی دفعہ دیتا ہوں، ایک بندہ کہتا ہے میں آپ کی ٹانگیں توڑ دوں گا، اگلا کہتا ہے جس بندے نے مجھے کہا تھا میں تمہاری ٹانگیں توڑ دوں گا، نہ اس نے کبھی ٹانگیں توڑی ہیں، نہ اس کو ٹانگیں توڑنی آتی ہیں، نہ وہ آپ کی ٹانگیں توڑے گا، نہ آپ کو بھی نہیں پتا کہ یہ ٹانگیں مجھے میری نہیں توڑے گا، لیکن آپ ساری زندگی اس دشمنی کو نبھاتے رہیں گے، اس لیے کہ آپ نے اس کو دل میں لفظوں کو پکڑ لیا۔ تو آپ کی جو دوست ہیں ان کو یا اس طرح کے تمام ہیں ان کو آپ پہلا پرنسپل یہ بتائیے کہ اگر آپ بہت اچھا کر رہے ہیں اور دوسرا آپ کم اچھا کر رہا ہے تو اس کا پرابلم ہے، لیکن چونکہ آپ اس کو اس کا پرابلم اس لیے نہیں کہہ سکتے کہ آپ سے اس سے انٹیمیٹ ریلیشن شپ اور کیا ہے اسپاؤس کے علاوہ، تو آپ جو بھی بات آپ کے دل میں آ رہی ہے اس کا وربل اظہار کرنے کی کوشش کریں انسٹیڈ آف ایموشنل ریئیکشن۔ کہتے بیوی روسی بیٹھی ہے سب بات نہیں کر رہی، اس کی بجائے وہ ایکسپریس ہو کر اس کو کہے، تو جو بھی آپ کو پرابلم ہو آپ ایکسپریس ہو کے کہنا شروع کر دیں تو آپ دیکھیے گا کہ اس کا سولوشن نکلنا شروع ہو جائے۔ سر لیکن اگر سامنے والا اس کا جواب ہی نہ دے تو پھر دوسری دفعہ کیجیے، پھر تیسری دفعہ کیجیے۔ سر اگر ساری زندگی نہ کرے تو پھر دیکھو بیٹا اس کے لیے نا میں بہت ہی میرا تو شدت پسندانہ خیال ہے، شادی کے درمیان دو بہت ضروری رشتے ہونے چاہیے، آپ کو اس پر ٹرسٹ ہو اور آپ کو اس پر محبت ہو۔ اور اگر دونوں چیزیں نہیں پھر شادی اگر پھر وہ لگی رشتہ سامنے والی کی بات نہیں، ہم آپ کی بات کر رہے ہیں،
اگر سامنے والے کو محبت بھی نہ ہو, سامنے کو ٹرسٹ بھی نہ ہو, لیکن آپ کو محبت بھی ہو, ٹرسٹ بھی ہو, جی یہی چیز تو پھر یہ یہ کب تک چلے گا؟ جب تک آپ کو محبت اور ٹرسٹ رہے. کیونکہ یہ محبت کا ریلیشن شپ ہے نا, یہ ڈیپینڈنٹ آن ادر نہیں ہوتا. وہ کاروبار ڈیپینڈنٹ آن ادر ہوتا ہے, بزنس جو ہے وہ ڈیپینڈنٹ ادر پہ. اگر وہ وقت آ جائے کہ آپ کو اس کے ساتھ محبت نہیں ہے اور آپ کا اس پر ٹرسٹ بھی نہیں ہے, تو اس کو اللہ تعالیٰ نے بڑا, یہ نہ کہیے گا میں کیا کیا بات کر رہا ہوں, اللہ پھر ایسے کے ساتھ اپنی زندگی کو ضائع کرنے کا کوئی فائدہ نہیں. اللہ تعالیٰ نے اسی لیے الگ ہو کے ایک اس کا انسٹیٹیوشن کے لیے. لیکن میں یہ نہیں کہہ رہا کہ اس حد تک جائیں, میں یہ کہہ رہا ہوں اپنے اوپر محنت کر کے وہ ٹرسٹ اور محبت کو دوبارہ بنانے کی کوشش کیجیے. لیکن یہ لمٹ ہے, یہ دو لمٹ. اور اگر وہ لڑکی امپاورڈ ہو, وہ لڑکی دو میں نے امپاورمنٹ کی باتیں بتائی ہیں, تو اس لڑکی کے لیے یہ سخت ڈیسیژن کرنا بھی. ہاں, تو میں طلاق پر کسی کو یہ نہیں کر رہا ہوں کہ یہ کرنا چاہیے, لیکن آپ اپنی اس لمٹ کو اپنے ذہن میں رکھیے. اور دوسری بات یہ ہے کہ جس جو بچہ ہے نا, اس کے ارد گرد کا ماحول چینج کر دیں گے تو بچہ چینج ہو جائے گا. آپ بچے کو صفائی پسند بنانا چاہتے ہیں تو اس طرح کا گھر بنا دیجئے, تو بچہ جو ہے وہ اس پوزیشن سے سیکھ جائے گا. ایڈلٹ نہیں کرے گا ایسے. ایڈلٹ اگر اپنا تولیہ وہیں گیلا چھوڑ کے آتا ہے نا, تو اس گھر میں سب لوگ بھی ترتیب سے ہوں گے تو وہ پھینک کے ہی آئے گا. پھر ایڈلٹ کو کیسے چینج کرے؟ ایڈلٹ کو چینج کرنے کا صرف ایک طریقہ ہے, وہ یہ ہے کہ ایڈلٹ خود چاہے کہ میں چینج ہو جاؤں, اور اس کو یہ اس پر قائل کرنا کہ وہ خود چاہنے لگ جائے, اس کا بھی ایک ہی طریقہ ہے, اور وہ ہے انکنڈیشنل لو. تو لہٰذا اگر اس طرح کی کوئی حالات ہو تو اس لڑکی کو میں یہ کہوں گا, یا اس لڑکے کو کبھی, اور ریورس آپ کے پاس عورتوں کے پرابلم آتے ہوں گے, ہمارے پاس مردوں کے پرابلم ہو جاتے ہیں, تو یہ دونوں طرف ہو سکتا ہے. ایسی صورت میں اگر آپ سمجھتے ہیں کہ میں پھر دوبارہ وہ بات کروں گا, کسی شخص سے آپ کو محبت ہے اور ٹرسٹ ہے, اس کو ہے یا نہیں ہے, فیصلہ آپ نے اپنے حساب سے کرنا ہے. تو آپ یہ دیکھیے کہ آپ کی محبت کہیں کنڈیشنل تو نہیں ہے, شرائط کے ساتھ تو نہیں ہے, تو آپ اس کو شرائط کے بغیر کر دیں گے. ہاں, شرائط کے بغیر اگر آپ کر دیں گے, اس کو شرائط کے بغیر کر دیں گے, تو اس میں تبدیلی آنے کا امکان. اگر لانگ ٹائم میں بھی سر تبدیلی آنے کا امکان, کیا آپ کو چانس بھی نہ ہو تو پھر تو ایک فیصلہ لینے کی والی بات, پھر تو یہی بات آتی ہے نا, پھر تو کوئی بات نہیں. اب پہلے اپنا جائزہ لیجیے, آپ کے پارٹ پر کتنی غلطی ہو گئی. آپ پہلا کام یہ کیجیے, ابا میں ان کو کہہ رہا ہوں کہ پہلا آپ کی بات نہیں, جس کی بھی بات ہوگی, پہلا کام یہ کیجیے کہ اس تالی بجنے میں 99% مرد کا ہاتھ ہے اور 1% آپ کا ہے. تو آپ پہلے اپنا 1% تو ختم کریں نا جی, اور اس کے بعد فیصلہ کریں کہ اب ہم نے کیا کرنا. نہیں, پھر اس کو لاجیکل کراس آرگو دیں. یہ دیکھیے پچھلا بجلی کا بل میں نے دیا تھا, یہ بچوں کی فیس میں نے دی, تو اس کا آپ کے ذہن میں کیا مطلب. یعنی فساد مچانے کی بجائے بعض اوقات اچھائی پر بھی لوگ فساد مچاتے ہیں. اصل چیز ہے کمیونیکیٹ کرنا. ہم آپ جس کو بھی کہہ رہے ہیں وہ غلط ہے, آپ ایک دن اس کو یہ کہیں, یعنی وہ اس کو یہ کہے میں آپ سے ایک بات کرنا چاہتا ہوں. کوئی بات یہ ہے کہ پتہ نہیں کیوں میرے دل میں یہ خیال آ رہا ہے کہ آپ کبھی ٹھیک نہیں ہو سکتا ہے یہ غلط آ رہا. پلیز آپ اس سے مجھے تسلی دیں, مجھے بتائیں مجھے بار بار کیوں خیال آ رہا ہے کہ میں 10 سال بھی 20 سال بھی گزار دوں گی تو میں ٹھیک نہیں. ہمیں کمیونیکیٹ نہیں کرنا, چڑچڑے مت ہوں, کمیونیکیٹ. اچھا اس دوران میں ہنستے رہے, اور 3 دن کے بعد اچانک ہے سب سامنے والا اور چڑھ جائے گا. دیکھیں جو غصہ ہوتا ہے نا, غصے کو جمع ہونے کے لیے نیچے زمین چاہیے. میں اسی مثال کہتا ہوں, میں تمہاری ٹانگیں توڑ دوں گا. اس کے جواب میں اگر دوسرا کہے ہاں توڑ کے دکھا میری ٹانگیں, توڑ کے دکھا ذرا میری ٹانگیں, میں کہتا ہوں توڑ کے ٹانگیں کا میں تمہاری آنکھیں بھی نکال دوں گا. میری آنکھیں نکالو گے, اچھا کمپاؤنڈ ہونا شروع ہو جائے گا. اگر فرض کریں آپ تو میں آپ کی ٹانگیں توڑ دوں گا, وہ میرے پیارے چلا تو توڑ دوں گا. یہ بات میں پوری ذمہ داری سے آپ کو کہہ رہا ہوں, ہمیں خود اسکل نہیں آ رہی, ہماری ایگو ہٹ ہو رہی ہوتی ہے. آپ نے اپنی ایگو کو پیچھے کر لیجیے, اپنی ایگو کو پیچھے کر لیجیے. بچوں کے سلسلے میں بھی ایگو کو پیچھے کر لیجیے. خامد کے سلسلے میں خامد تو بالکل سا ہوتا ہے. سر وہی بات ہوئی نا, کمپرومائز. سے ہی بتاتا ہوں. دیکھیں میں خود ظاہر ہے میل, میرے اندر ایک میل کو ہے نا, وہ جو خامد ہوتا ہے نا, خامد نام کی جو مخلوق ہوتی ہے, اس کو نا ایک لالی پاپ چاہیے. اور لالی پاپ میں کیا چاہیے ہوتا ہے, ایسی
وہ اس کو آپ نے سر پہ چڑھا دیا, اب یہ ہمارا میاں بہت زبردست ہے, تو یہ لالی پاپ کافی ہوتا ہے اس میں, ٹھیک ہے یوز کرتے ہیں یہ والے لالی پاپ. اچھا ہاں. اچھا دوسری بات یہ کہ ہمیں کمیونیکیٹ, وہ جو رسی ہوئی عورت ہے نا, پنجابی میں رسنے کا لفظ اردو میں کہتے ہیں اس کو, جو منہ مسور کے بیٹھی ہو, اچھا منہ مسور کے بیٹھا, یہ مرد کے لیے نا سب سے بڑا تکلیف کی بات ہوتی ہے. جب وہ باہر سے کام کر کے آتا ہے نا, پہلے امپریشن میں اگر عورت منہ کھانا کھانا اس طرح کر رہی ہے کہ اس کے لیے بڑا نرم, آتے ہی آپ اس کو بہت شدت سے ویلکم کریں, آرام سے کہیں اب میں نے آپ سے, اب آپ جیسے مرضی کٹانے کا, لیکن آپ اس کو کمیونیکیٹ کریں, پہلے کھانا پانی اور اس کو طنز کے طور پر مت کریں بیٹا, اس کو طنز کے طور پہ مت کریں, اس کو احساس دلا کے کہ تم بہت گھٹیا انسان ہو, یہ نہ کریں. آپ اپنا پرابلم بتائیں, مجھے یہ لگ رہا ہے کہ آپ میرا خیال نہیں اس طرح نیچے بھی رکھے کہ شاید مجھے غلط لگا, دل سے کریں, بہت دفعہ یہ بات دل سے تو وہ مطلب یہ ایکسیپٹ بھی ڈرامہ نہیں, یہ ایکسیپٹ بھی کرے اور یہ کمیونیکیٹ بھی کرے کہ شاید میں غلط ہوں, یو ہیو ٹو یو نو, اب آپ اس کو ہاں sort it out. I hand over myself to you. You are the most important person in my life. میں اپنی ماں سے یہ بات نہیں کر سکتی, اپنے باپ سے یہ بات نہیں کر سکتی, میں آپ میرے سب کچھ ہیں اور میں آپ کا سب کچھ ہوں. ٹرسٹ ڈیولپمنٹ کو کیا ہے پلیز ہاں پلیز. اور سیکنڈلی یہ کہ وہ ایشو بہت زیادہ ہمارے بچوں میں بھی ہمارے ساتھ, اور دوسرا اپنے خامد کی کوئی بات جو ہے نا اپنی عزیز ترین سہیلی کو دلا. سر یہ بہت ضروری ہے کیونکہ مرد برداشت نہیں کرتا کہ اس کی کوئی بات باہر نکلے. یہ نہ بتایا کسی طور پہ نہ بتایا, حتیٰ کہ میرے خیال میں نہیں کوئی فرد نہیں برداشت کرتا, میرے خیال میں مرد کرتے بھی نہیں, یہ مرد بھی نہیں، نہیں, عورتیں. یہ بات صحیح کہی. دوسرا بیٹا میں یہ کہنا چاہتا ہوں ایک بات, وہ یہ ہے میرے خیال میں مرد یہ بھی برداشت نہیں کرتا کہ اس کی کوئی بھی بات بیٹی یعنی بیوی اس کی اپنی ماں سے بھی کرے, کوئی بات باہر نکلے, یہ بات اس کو پسند نہیں ہے. ایک میں بلینکٹ سٹیٹمنٹ آپ کو بتا, وہ عورت جو دوسروں کی موجودگی میں اور اپنے خامد کی عدم موجودگی میں ہمیشہ خامد کی تعریف کرتی ہے, اس عورت کا اپنے خامد کے ساتھ ریلیشن شپ بہت الحمدللہ. دوسروں کی موجودگی میں اور خامد کی عدم موجودگی. جی اچھا اب آپ ان دونوں کو نکال دیجیے, کوئی موجود نہیں ہے اور خامد موجود ہے, یعنی آپ کمرے میں اکیلے ہیں, پھر آپ چاہے اس کے بال نوچ کے اس کو جو مرضی کرتے سر آج یہ کر کے دیکھیں. ہاں لیکن کرنے کی ایک ٹیکنیک ہے نا, آپ کھڑے ہو, میرا دل چاہ رہا ہے میں آپ کو بال نوچوں, ادھر آئیے نا ذرا.